مقامات لغزش سے دوری اختیار کرنا، ہر وہ جگہ جانے سے اپنے آپ کو بچانا کہ جہاں پر جانے کے نتیجے میں آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں۔ مقامات لغزش سے دوری، دیکھیے ہر اس جگہ پر جانے سے آپ اجتناب کریں جہاں جانے سے آپ کو معلوم ہے کہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گی۔ دیکھیے ایک شعر ہے جو کہ ہمارے ایک صدر گزرے ہیں غلام اسحاق خان، انہوں نے بھی اپنے تقریر میں ایک دفعہ پڑھا تھا، ٹی وی پہ ایک دفعہ ان کی تقریر آئی تھی، مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ یہ باقاعدہ پورا ایک طریقہ ہے گناہ چھوڑنے کا۔ اس کے اندر مگس، شہد کی مکھی، شہد کی مکھی کو باغ میں نہیں جانے دو، مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ شہد کی مکھی کو باغ میں نہیں جانے دو، کیونکہ اگر شہد کی مکھی باغ میں چلی گئی تو پروانے سب مر جائیں گے۔ بھائی اس کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ دیکھیے جب شہد کی مکھی باغ میں جائے گی تو پھولوں میں بیٹھے گی، پھولوں میں بیٹھے گی تو اس کا رس چوسے گی، رس چوسے گی تو اس سے شہد بنے گا، شہد بنے گا تو اس سے موم بنے گی، موم سے موم بتی بنے گی، موم بتی جب جلائی جائے گی تو سارے پروانے آئیں گے، جل کے مر جائیں گے۔ پروانوں کو جلنے سے بچانا تو شہد کی مکھی کو باغ میں نہیں جانے دیجیے، یعنی پہلے مرحلے پر ہی گناہ کو روک دو۔ دیکھیے بہت سے عارفانہ شاعری ہوتی ہے، ہم بعض اوقات اس کو کسی دوسرے پیرا میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی پہلے مرحلے میں گناہ کو، ایسا نہیں کہ مثلا گناہ پلتا جائے پلتا جائے پلتا جائے پنپتا جائے، معاشرے کے اندر اپنی جڑیں جو ہے مضبوط کر لے، اور اس کے بعد پھر ہم جب بیدار ہوں اس وقت وہ تناور درخت بن چکا ہے، اب اس کی ٹوپلیں اور اس کے سے پتے جھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اب تناور درخت بن گیا ہے۔ بہت سارے گناہوں کو بہت ٹو نپ ان دا بڈ جس کو کہا جاتا ہے نا، انگریزی کا جو محاورہ ہے، بالکل ابتدان ہی غربہ کشتن روز اول، جو فارسی کا بھی پہلے دن ہی جناب بلی کو اگر مار کے بھگا دیا جائے تو وہ پھر وہ آنا بند ہو جاتی، لیکن ایک دفعہ اسے چیچڑے کھانے کی اور عادت ہو جائے اس جگہ پہ آ کے تو بہت مشکل ہے اس کو اس سے پیچھا چھوڑانا تھا۔ تو بہت ابتدائی مرحلے میں دیکھیے بہت ساری مخلوط اجتماعات ایسے جس میں ہمیں جانا پڑ جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے خود گھر میں ہمارے جیسے ٹی وی ہے، اس کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں۔ آپ کہیں گے کہ اچھا یہ ہمیں شاید کوئی پرانے کسی دور کے اندر جو پہاڑوں کا اور جو پرانا پتھروں کا دور ہے اس میں واپس لے جانا چاہتے ہیں، یہ سب چیزیں تو گھروں میں ہیں، ہاں بالکل گھر میں ہوں، لیکن ان کے جائز استعمال کے ساتھ۔ اگر اس کا استعمال حرام ہو رہا ہے گھر میں، اس پہ خوب گانے سنے جا رہے ہیں، اس پہ حرام فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، اس پہ اخلاق خراب کر دینے والے پروگرام دیکھے جا رہے ہیں، چاہے اس اعتبار سے نہ ہو، اب تو مکالموں کے اندر فحاشی اور بغیرتی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ بچوں کے دماغ پر کتنے ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ ساری زندگی بعض اوقات آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری نے لکھا ہے کہ بچہ اگر کوئی نامناسب ایسا سین ٹی وی کے اوپر دیکھ لیتا ہے تو بعض اوقات پوری زندگی کا تقوی و پرہیزگاری بھی اس کو اس چیز میں گرنے سے نہیں بچا سکتا، بعض اوقات کہ اتنا زیادہ وہ اس کے دماغ پر بہت سی چیزیں نقش ہو جاتی ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو اب گھر میں دیکھنا چاہیے، اسی طرح جیسے ٹی وی ہے ہمارا، انٹرنیٹ ہے ہمارا، کمپیوٹر ہے، تو سب چیزیں کیا ہیں، ان میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس رستے کے اوپر بہت سے لوگ بہت نوجوانی میں، بہت بچپنے کے زمانے سے بچوں کے ہاتھوں میں مثلا یہ دے دینا، موبائل فون دے دینا، بہت ابتدان، یعنی ابھی اس کا بچپنا تھا، اس کے کھیلنے کودنے کے دن تھے، اس کے معصومیت کا زمانہ تھا، اور اس معصومیت کے زمانے کو داغدار کر کے رکھ دیا، اس کو تباہ و برباد اس کے بچپنے کو کر دیا ان تمام چیزوں نے، اور کہا وہ افراد پھر اس کے بعد پھرتے ہیں، پھر روتے ہوئے پھرتے ہیں، والدین علماء کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں بچہ خراب ہو گیا اب کیا کریں، فلاں چیز، آپ نے خود ہی بچے کو پانی میں تالاب میں دھکا دیا تھا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تالاب میں گرتے رہے، خبردار گیلے نہ ہونے پانے، کیسے ممکن ہے؟ یہ سب چیزیں بھی اس کو آپ نے پرووائڈ کر دی، سارے گناہ کے آلات گھر کے اندر مہیا کر کے رکھے ہیں، گناہوں کی طرف ایکسس اس کا اتنا آسان کر دیا آپ نے گھر میں۔ اگر واقع اب یہ بھی نہیں کہ ہم کہہ رہے کہ ان چیزوں سے اپنے ان بچوں کو دور کر لیں ایک دم سے، اس طرح سے نہیں، لیکن ان کو کسی قواعد و ضوابط کا، والدین کو ذہانت کا استعمال کرنا پڑے گا۔ کتنے ٹی وی ایسے جو پروگرام ہیں جو ٹی وی کے اوپر آتے ہیں، گھر میں سربراہ ادارہ کی ذمہ داری ہوگی کہ کچھ نہ کچھ وہ اس طرح کی چیزوں کا انتظام کرے کہ کون سی عمر کا بچہ کون سا پروگرام دیکھے گا۔ ٹی وی پر کتنے ایسے چینلز ہیں کہ جو کہ سینسر کر کے نکالے جا سکتے ہیں، ان کو باقاعدہ آپ چیزیں سیکھیے کہ کس طرح سے ہم اس چینل کو اسکپ کر سکتے ہیں، کون سے چینل کو لاک کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ بچے تو اپنی ظاہر ہے اس لحاظ سے آگے بڑھنے، چیز تو اپنے اب اس کو ہٹا نہیں سکتے، ورنہ کہیں اور جائے گا اور کوئی خرابی اس کو ہوگی، اور بالکل آزادانہ بے باکانہ اس کو دیکھے گا۔
لیکن گھر میں اس کو یہ سب چیزیں مہیا کر دی جائیں. ایرانی ڈش مثلاً ایک آتی ہے, اس پہ کتنے ایران کی جتنے بھی فلمیں اور پروگرامز بھی آتے ہیں اس میں کوئی مخرب الاخلاق چیز نہیں ہوتی. کوشش کریں مثلاً یہ کہ آپ اس میں بھی دیکھ لیں اگر کوئی بعض اوقات ایسی چیز آنے لگی, لیکن کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے اندر اس طرح کی کوئی چیز ہو. یہ متبادل چیز مہیا کر کے پھر کسی چیز کو آپ کو لینا ہوگا. ایک دم سے ایک چنگیز خانہ حکم جو ہے وہ جاری کر کے آپ اس چیز کو نہیں روک سکتے. پھر وہ یا تو بغاوت کریں گے بچے یا کچھ اور مسئلہ ہوگا, تو ان کو متبادل مہیا کرنا پڑے گا. متبادل تو اس متبادل کو مہیا کرنے کے نتیجے میں اسی طریقے سے اچھا ٹی وی پہ کون سی عمر کا بچہ کون سا پروگرام دیکھے گا کون سا نہیں دیکھے گا, یہ آپ کو طے کرنا پڑے, سربراہ ادارہ کو گھر کو طے کرنا پڑے گا یہ کہ کون سی عمر کا بچہ کون سا پروگرام دیکھے گا کون سا نہیں, کون سے چینل نکالنے ہیں, کون سے کیا کرنے ہیں. کسی ٹی وی والے کو بلائیے, کسی کو بلائیے, دوسری اور جو بہترین کربلا ٹی وی ہے, ہدایت ٹی وی ہے, ہادی ٹی وی ہے, کتنے سارے اور چینل. کوشش کریں تھوڑا سا پیسہ خرچ کریں, اپنے بچوں کو بچانا ہے, ان کی آخرت کو بچانا ہے, ان کی دنیا کو بچانا ہے. والدین ذرا سی بیماری ہو جاتی ہے لاکھوں روپے خرچ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. جسمانی طور پہ اگر بیمار ہو جائے, یہاں اس کی روح بیمار پڑ رہی ہے, ساری اس کی ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ خراب ہوئی چلی جا رہی ہے. اس کے لیے چند ہزار روپے نہیں خرچ کر سکتا مثلا باپ کی چیزیں مہیا کر دے اسے گھر پہ, تاکہ اس کا ذرا رخ تبدیل ہو جائے, وہ کسی اور طرف جائے, ورنہ اس رستے پر آگے بڑھتا چلا گیا. ابھی سے آپ نے ساری چیزیں پہلے دن سے اسے مہیا کر دی تو کتنی زیادہ مشکلات اور پریشانیوں کا وہ گھر جو ہے وہ شکار ہو جائے گا. وہ بچوں کو پھر بچانا بہت مشکل ہو جائے گا, پھر بہت معاملہ آگے چلا جاتا ہے, پھر وہ سنتے نہیں جب ایک دفعہ کسی چیز کے بہت زیادہ عادی بن جائیں. تو بے وقوف قسم کے اگر والدین ہوں تو وہ بچوں پر اعتماد کر کے یہ سب چیزیں سامنے رکھی جائیں. مثلا کوئی بچہ اپنے کمرے کے اندر اس کو نہیں الاؤ کیا جائے, ایسی جگہ پہ مثلا کمپیوٹر وغیرہ رکھا جائے جو آمد و رفت کی جگہ ہو, ہر شخص کی آتے جاتے اس پہ نگاہ پڑے تاکہ اس کا کوئی غلط استعمال نہ کر سکے. اسی طریقے سے مثلا اگر ذرا سا بھی ذہین باپ ہے اپنے کسٹڈی میں یہ چیزیں رکھے, یا مثلا انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر فیملی فلٹرز آتے ہیں, کچھ پیسے خرچ کرے, چند ڈالرز خرچ کرنا پڑتے ہیں, پیمنٹ کرنا پڑتی ہیں, اور ان تمام ویب سائٹ تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی, وہ سب بلاک ہو جائیں گی. اس کے لیے باپ کچھ پیسے خرچ کرے, دماغ کو استعمال کرے, برین استعمال کرے, ذہانت کا مظاہرہ کرے, جائے پوچھے گچھے کسی سے, ایسے افراد ہیں جن سے رابطہ کرے کہ میں فیملی فلٹر اس پہ کیسے لگواؤں کہ اس پہ یہ سب چیزیں بلاک ہو جائیں, نہیں دیکھ سکے بچہ. یہ سب کام کرنے پڑیں گے اور حتی الامکان بچانا پڑے گا. تربیت اولاد کے اندر واضح طور پر ایک بات آتی ہے کہ یہ ہے نا قو انفسکم و اہلیکم نارا, قرآن کی آیت کہ اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو مثلا خود کو اور گھر والوں کو دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ. تو آگ سے کیسے بچایا جاتا ہے؟ مثلا اگر بچہ ناسمجھ بچہ 2 سال کا آگ کی طرف جا رہا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کے اندر جل کے مر جائے گا, تو ہم صرف یہ آرام سے کہیں گے دیکھو بیٹا مت جاؤ آگ کی طرف, اور وہ پھر بھی چلتا ہو جا رہا ہے, پھر بھی وہ صرف ہلکے پھلکے طریقے سے کہیں نہیں, آپ اٹھیں گی, بھاگتی ہوئی جائیں گی, چیخیں گی, چلائیں گی, لوگوں کو مدد کے لیے بلائیں گی. یہ سب چیزیں آپ کو کرنا پڑیں گی, پھر کہیں جا کے آپ اس بچے کو اس آگ سے بچا سکیں گے. تو یہ بھی جہنم کی ایک آگ ہے دہکتی ہوئی, جو ان تمام ان چیزوں ان کی برزخی شکل بنے گی. ٹی وی پہ جو مناظر دیکھیں اس کی ایک برزخی شکل ہوگی, انٹرنیٹ پہ جو مناظر دیکھ رہا ہے اس کی ایک برزخی شکل ہوگی, اس کو نتائج بھگتنے پڑیں گے آگے چل کر. یہ بچہ ابھی سے خراب ہو رہا ہے, اس کی معصومیت تباہ و برباد ہوئی چلی جا رہی ہے. تو ان چیزوں کو والدین کو فقط یہ نہیں کہ بیٹا مت کرو, مت بیٹھو, اٹھ جاؤ, بہت دیر ہو گئی فلاں, اس سے کام نہیں چلے گا. اقدامات کریں, آگے بڑھیں, کس طرح سے مشورہ کریں, علماء کے پاس جائیں, کچھ اور افراد سے مشورہ کریں, میں اس کو کیسے اس چیز سے چھڑاؤں, کون سی ایسی متبادل چیزیں مہیا کروں جس سے بچہ جو ہے وہ کسی بھی اس کا بھی شکار نہ ہو احساس کم طریقہ کہ سب بچوں کے پاس ہے اس کے پاس نہیں ہے, لیکن کسی ضابطے کے تحت تو لے کر آئیے اس کو. یہ ایک بہت اہم ترین مسئلہ ہے. دیکھیے ایک زمانہ تھا, یہ دیکھیے کہ جیسے ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ نہا خون پروانے کا ہوگا, کہ شہد کی مکھی کو باغ میں نہیں جانے دینا, کیونکہ پہلے مرحلے پر ہی اس کو روک دیں گناہ کو, ورنہ یہ جب معاملہ بچہ اس کا اتنا عادی ہو گیا, لاکھ آپ اسے منع کریں وہ مانے گا نہیں. بچہ اس کا اتنا عادی ہو گیا کمپیوٹر وغیرہ کا, لاکھ منع کر نہیں, اسے کسی جب چیز دلائیں اس سے باقاعدہ ایگریمنٹ کریں, بٹھا کے سنجیدہ گفتگو کریں بچے سے. بعض اوقات یہ بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ باپ اور والدین سنجیدہ گفتگو نہیں کرتے, ہنسی مذاق میں بات ہو رہی ہے, سرسری طور پہ بات ہو رہی ہے, یا خود والدین کا اپنا کیریکٹر بھی اتنا ماشاءاللہ اتنا اچھا نہیں رہا ہے کہ وہ بچہ ہی ان کے اوپر بلکہ اعتراض کر دے گا کہ اس لیے تو سب آپ خود کر رہے ہوتے ہیں, روزانہ ہر طرح کے چینل ٹی وی کے اوپر خود ہی آپ بیٹھ کے بدل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, تو آپ کی اثر پذیری بھی نہیں ہوتی. دیکھیے جب ایک زمانہ تھا بہت عرصے پہلے جب قیام پاکستان کا ابتدائی دور تھا, تو اس وقت 2 اسلامی فلمیں آئی تھیں اور کراچی میں بھی دکھائی گئی تھی, ان کا بڑا ایڈورٹائز ہوا تھا, کیا گیا تھا ان کا,
ایڈورٹیزمنٹس وغیرہ آئے تھے کہ جناب دیکھیں اسلامی فلمیں ہیں اور اس کو دیکھنے کے لیے تو علماء سے فتاوے پوچھے گئے کہ کیا ہم اسلامی فلمیں، ایک اللہ اکبر ایک فلم بنی تھی، سبحان اللہ بنی تھی، اللہ اکبر اور سبحان اللہ، جس میں صرف حج اور کعبہ اور اس طرح کی چیزیں، اس پہ ایک فلم پوری بنائی تھی. تو علماء نے اسے پوچھا کہ بتائیے کہ ہم کیا ان فلموں کو دیکھنے جا سکتے ہیں سینما؟ تو وہاں سے بڑا حکیمانہ جواب آیا علماء کی طرف سے. کہا کہ وہ افراد کے جو حرام فلمیں دیکھنے کے لیے سینما جاتے ہی رہتے ہیں وہ ان فلموں کو دیکھنے ضرور جائیں، اور وہ افراد جو کبھی سینما نہیں گئے وہ ان فلموں کو دیکھنے بھی نہ جائیں. دیکھیے وہ فرد جو ہمیشہ حرام فلمیں دیکھنے جاتا ہی ہے، چلیں یہ تو جاتا ہی ہے اور آئندہ بھی جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ جب یہ جائے دیکھے کعبے پر نگاہ پڑے اس کے دل کے اوپر کوئی اثر پذیری ہو سکتا ہے کہ آئندہ کے لیے تائب ہو جائے. تو خانہ کعبہ کتنے ایسے فاسق و فاجر افراد ہوتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں پہلی دفعہ خانہ کعبہ پہ نگاہ پڑتے ہیں بالکل منقلب ہو کے واپس آتے ہیں وہاں سے، اس کے لیے امکان ہے. لیکن وہ افراد کے جو کبھی سینما نہیں گئے ان کے لیے وہ اس فلم کو دیکھنے بھی نہ جائیں، کیونکہ بعض اوقات شیطان چارہ ڈالتا ہے. دیکھیے جب وہ انسان جب کبھی سینما نہیں گیا اب یہ جائے گا دیکھنے کے لیے وہاں پر، تو وہاں کا ایئر کنڈیشن ماحول دیکھے گا اور تاریکی اور بڑے بڑے اتنی بڑی اسکرین، اس کو دیکھنے کا اس کو ایک الگ چسکا لگے گا. پھر یہ حرام فلمیں بھی دیکھنے نہ چلا جائے اس ایک فلم کو دیکھنے. تو شیطان بعض اوقات چارہ ڈال کے آگے لے کر آتا ہے، اس طرف آؤ تو نہیں، اس کو پہلے مرحلے پر ہی روک دو تم، کیونکہ کبھی دیکھنے نہیں گئے تو اس کو بھی دیکھنے مت جاؤ وہاں پر، اس برائی کی جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا دل بار بار چاہنے لگے جانے کے لیے. لیکن جو جاتا ہی رہتا ہے یہ آئندہ بھی جائے گا، تو اس کے لیے امکان پھر بھی ہے کہ یہ راہ راست پر واپس آ جائے. تو بہت ساری دیکھی چیزیں ایسی ہیں، کتنی پکنک پارٹیز ایسی ہوتی ہیں، کتنی تقاریب ہمارے گھروں میں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ حرام کام کا پیش خیمہ بن جاتی ہیں. وہ ہوتی بڑی حدیث قصہ سے بعض اوقات ابتدا ہوتی ہے ایسے پروگراموں کی، تلاوت قرآن سے بعض اوقات ابتدا ہوتی. ٹی وی کے جتنے بھی وہ پروگرام آتے ہیں جس کے اندر مثلا ایوارڈز کی تقریب اور فلاں، اس میں قاری صاحب آتے ہیں اور پہلے جو ہے وہ مثلا اس میں آ کر گفتگو یعنی تلاوت قرآن کرنے لگتے ہیں آ کر، اور اس کے بعد وہ بس وہاں کی حد تک تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد جو فسق و فجور اور گانوں اور اس کا سب تمام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہاں پر. تو ہر قسم کا غیر اسلامی کام وہاں پر ہم کو نظر آتا ہے. تو ابتداءً پہلے مرحلے پر ہی اس چیز کو روک دینا ضروری ہے گناہ کو، کیونکہ ایک دفعہ بھی یہ چیز آگے آئی تو پھر یہ بات یاد رکھ لیجئے. جب بھی کہا جاتا ہے بہت سی اس کے اندر بھی آیا کہ بازاروں میں انسان آمد و رفت اپنی کم کرے. بہت سے پرانے فقہا نے تو اپنی کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ بازاروں میں سب سے آخر میں جانا اور سب سے پہلے باہر آنا مستحب، کیونکہ بازار وہ جگہ ہے روایتوں میں آیا کہ جہاں شیطان صبح سے ہی اپنی کرسی کو گاڑ دیتا ہے، اپنے جھنڈے کو لگا دیتا ہے اور وہاں پر آ کر براجمان ہو کر بیٹھ جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر بازاروں کے اندر کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، کتنا دھوکہ دیا جاتا ہے، کتنا فراڈ ہوتا ہے وہاں پر، کتنی فسق و فجور والی بازاروں کے اندر چیزیں ہوتی ہیں. تو کہا گیا کہ تم کم سے کم ان جگہوں کے اوپر جاؤ کہ جہاں پر تمہیں کسی حرام کام میں مبتلا ہونا پڑے. بہت سی چیزیں دیکھیے ہو سکتا ہے بہت نامانوس سی آپ کو لگ رہی ہوں کہ کاموں کے سلسلے میں جانا تو پڑتا ہے، تو منع نہیں کر رہے جانے سے، لیکن اپنے پردے کا اہتمام کرتے ہوئے، فسق و فجور سے بچتے ہوئے، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی زبان کو کنٹرول کرتے ہوئے، اور ان جگہوں پہ جائیں، اپنا مخصوص کام کریں. ونڈو شاپنگ نہیں کہ بس گھنٹوں بازاروں کے اندر نکلے ہیں اور گھنٹوں کے بعد واپس آ رہے ہیں، ضرورت کی چیز نہیں اور واپس آئیں. اگر اپنے آپ کو روحانیت کو بچانا ہے اور اگر روحانیت کو تباہ برباد کرنا ہے تو تمام طریقے آپ خود بخود آئے رہے ہیں اس کے اندر، وہ بھی سیکھتی جائیے آپ کہ کن کن چیزوں سے روحانیت تباہ برباد ہوگی. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.